آقا کریم علیہ السلام کے ہی شہزادے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو کوئی ماہ شعبان المعظم میں روزانہ کی بنیاد پر 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ وہ درود و سلام سرکار کی بارگاہ میں لے کر جائیں، اور آقا کریم علیہ السلام اس درود و سلام کی وجہ سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی یہ ذمہ داری لگا دیتا ہے، ایک تو درود و سلام پہنچانا ہے، اور دوسری یہ بھی ذمہ داری لگا دیتا ہے قیامت تک کے لیے تم نے اس پڑھنے والے بندے کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگتے رہنا ہے۔ تو یہ ماہ شعبان المعظم ہی ہے، آج اس کی 5 تاریخ ہے۔ کوشش کریں روزانہ کی بنیاد پر، کیونکہ اسی مہینے میں یہ آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والی جو آیت ہے اسی مہینے میں نازل ہوئی، گویا کہ یہ مہینہ درود و سلام والا مہینہ ہے۔ کثرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام اعظم ان با کمال شخصیتوں میں سے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی بڑی محبت اور بڑی عقیدت کے ساتھ خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی ذہانت اور فقاہت سے نوازا ہوا تھا۔ فقاہت کیا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ، اس چیز کا نام ہے فقاہت، فقیہ ہونا۔ اللہ رب العزت نے چونکہ نعمتوں کی تقسیم کاری فرمائی ہوئی ہے، کسی کو کم عقل عطا فرمائی ہے، کسی کو زیادہ عطا فرمائی ہے، اور کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ مجھے کیوں تھوڑی دی ہے، اس کو کیوں زیادہ دی ہے۔ بھائی وہ رب ہے، وہ جیسے چاہے عطا فرمائے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ سب سے پوچھ سکتا ہے۔ تو امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فقاہت سے نوازا، اور چونکہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہر انسان کے اوپر ضروری ہے، لیکن ہر بندہ درجہ کمال پالے علم کے اندر ایسا نہیں ہے کہ قرآن و احادیث پر اسے مکمل عبور حاصل ہو جائے، اسے ناسخ منسوخ کا بھی پتہ ہو، اس سے نکلنے والے حکم کا بھی پتہ ہو، اور کب یہ اتری تھی، اس کا شان نزول کب ہے، اس کا بھی پتہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تابعین کے زمانے کے بعد سے لے کر آج تک اور قیامت تک اب لوگ جو ہے تقلید کرتے رہیں گے۔ تقلید کیا ہے؟ عمومی طور پر ائمہ اربعہ ہی کی تقلید کی جاتی ہے۔ 4 امام ہیں فقہ کے اندر، پہلے ہیں امام اعظم، دوسرے ہیں امام شافعی، تیسرے ہیں امام مالک، چوتھے ہیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 4 امام ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر امت کو مسائل کا ذخیرہ جو ہے وہ دیا ہے۔ اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، کیونکہ آج کل جو ہے نا فتنے کا زمانہ ہے، ہر کوئی محدث اور مفکر بنا بیٹھا ہے، ہر کوئی مجتہد بن کر بیٹھ کر کہتا ہے جو مجھے سمجھ ہے وہ کسی دوسرے کو سمجھ نہیں ہے، جو مجھے پتا ہے نا وہ کسی دوسرے کو پتا نہیں ہے۔ اور تقلید کیا ہے، اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہے، اور مدینے والے کا کیا پیارا انداز ہے، کیا سونا انداز ہے۔
جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں قاضی بنا کر یمن کی طرف روانہ فرمانے لگے تو فرمایا معاذ تم سواری پر بیٹھ جاؤ، میں تمہارے ساتھ پیدل چلتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں سواری پر آپ پیدل؟ فرمایا نہیں یار، تم نے جانا ہے نا، تو میں تو تمہیں صرف الوداع کرنے آیا ہوں، رخصت کرنے آیا ہوں، میں نے تو یہاں سے تمہیں اللہ کے سپرد کرنا ہے، آگے تم نے جانا ہے۔ معاذ تمہیں قاضی بنا کر بھیجنے لگا ہوں، تم نے فیصلے کرنے ہیں۔ اللہ اکبر! ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں تعلیم دیتے ہوئے مدینے والے نے سوال فرمایا معاذ بتاؤ تو صحیح یار، فیصلہ کیسے کرو گے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ قرآن کے ذریعے فیصلہ کروں گا نا۔ اللہ اکبر! سرکار کا ذرا انداز دیکھیے گا، فرمایا اگر تم قرآن کے اندر اس مسئلے کو نہ پاؤ، یہ نہیں کہا قرآن کے اندر ہوگا نہیں، کیونکہ علم مختلف ہے، فرمایا ہو سکتا ہے تمہارا علم وہاں تک نہ پہنچ رہا ہو، اگر تم اس مسئلے کو قرآن کے اندر نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ وہ نا حدیث کے اندر دیکھوں گا پھر۔ فرمایا معاذ اگر حدیث کے اندر بھی تم نہ پاؤ تو عرض کیا رسول اللہ پھر جو آپ نے تربیت فرمائی ہے، جو ہمارے سینوں کو پاک کیا ہے، میں اس کے اوپر غور و فکر کروں گا، جو مجھے بہتر لگتا ہوگا وہ مسئلے کا حل پیش کروں گا۔ سرکار نے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا معاذ تم نے درستگی کو پا لیا، درستگی کو پایا ہے۔ ایک بندہ آ کر کہنے لگا جی وہ مجھے میرے مولوی صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کسی کی بات نہیں ماننی، میں نے قرآن و حدیث کی ماننی ہے۔ تو میں مسکرایا، میں نے کہا تم قرآن و حدیث کی نہیں مان رہے، تو اپنے مولوی کی مان رہے۔ بھائی تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کے ناسخ منسوخ کا، ترجمے کا صحیح معنوں میں پتہ ہی نہیں ہے، کون سا حکم پہلے ہے کون سا بعد میں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا جی مجھے پتہ ہے۔ میں نے کہا تو یہاں ہی کھڑا رہا، مجھے یہ بتا وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جنیہ کا ترجمہ کیا ہے اور اس کا مادہ کیا ہے، سیغے کون سے ہیں؟ کہنے لگا جی یہ مشکل سوال ہے۔ میں نے کہا یہ تو ابتدائی سوال ہے، تجھے اس کا ہی نہیں پتا، اس کا سمجھ اور شعور نہیں ہے، تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے قرآن حدیث کافی ہے؟ تب کافی ہوتا جب تمہیں صحیح معنوں میں سمجھ اور شعور ہوتا، وگرنہ تو کسی کی مان رہا ہے۔ اللہ اکبر! مجھے ایک بات یاد آئی، بزرگوں کا انداز ذرا پیارا انداز ہوتا ہے، سونا انداز ہے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک شخص صاحب کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا جی میں نہیں مانتا امام اعظم کو۔ آپ مسکرائے، فرمایا تیرا کیا خیال ہے، میں تیری مانوں گا؟ تیرا کیا خیال ہے، میں تیری مانوں؟ میں تیری بات نہیں مانوں گا، میں اس کی مانوں گا جس کی داتا صاحب نے مانی ہے، فرید الدین گنج شکر نے مانی ہے، امت کے اکابرین نے مانی ہے، تو میں بھی امام اعظم ہی کی بات مانوں گا، تیری تھوڑی ماننی ہے۔ اٹھ کر بندہ نہیں جی اسی نے امام اعظم مانتے۔ بھائی فقاہت اور چیز ہے، حدیث ایک بندہ کہتا کہ یہ حدیث پاک ہے۔ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے روایت کرنے والے۔ حضرت ابو ہریرہ نے روایت صحابہ کے سامنے سنائی، کہنے لگے جی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو لکڑیوں کو اٹھائے اس کے اوپر وضو ہے۔ صحابہ نے کہا ابو ہریرہ بات کیا ہے، مسئلہ بھی سمجھا دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے بڑا سونا جواب دیا، چونکہ ہمارے ہاں تو یہ ذہن بنا ہوا ہے ہر بندہ ہر فن مولا ہونا چاہیے، اسے ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے، چونکہ ٹیکنالوجی والا دور ہے، اور اللہ خیر کرے گوگل بابا ہر ایک کے پاس ہے، وہ ریسرچ والا بٹن دباتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا یہ تو ہر بندہ ہر فن میں مولا ہونا چاہیے، یہ ذہن بنتا جا رہا ہے ہمارے لوگوں کا نا۔ صحابہ کا ایسا نہیں تھا کہ ہر بندہ ہر فن میں مولا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ جیسے راوی کہنے لگے یار میں نے حدیث کو سنا ضرور ہے، لیکن اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو پھر عبداللہ ابن مسعود کے پاس جاؤ، یہ نہیں کہا میں ہی تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جا کر پوچھا حضرت یہ کیا مسئلہ ہے بتائے نا۔
تو آپ نے فرمایا کہ دراصل یہ لکڑی کو اٹھانے سے مراد ہے جو جنازے کی چارپائی ہے نا، اس کو کندھا دو، اگر تمہارا وضو کرنا ممکن ہے تو کر لو، فرضیاں واجب نہیں ہے اور کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس سے یہ مراد ہے، میں نے خود رسول اللہ سے یہ بات سیکھی ہوئی ہے۔ یہ ہے اصل میں فقاہت۔ دیکھیں حضرت عمر کتنے بڑے نامور صحابی ہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، 5 نمازوں کی جماعت کرواتے تھے، لیکن جب رمضان کا موسم آتا، تراویح کا ٹائم آتا، تو آپ حضرت ابی کو آگے کھڑے کرتے، فرماتے ابی یار تم قرآن بڑا سونا پڑھتے، تو کھڑا ہو کے ذرا قرآن پڑھ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہتے یار آپ تلاوت سنائیں، آپ پڑھتے ہیں تو مزہ آتا ہے، یہ نہیں کہتے تو میں ہی۔ بھائی جو جس فن میں ماہر ہے اس سے وہ کام لیا جائے۔ حضرت عمر فقیہ تھے، آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتا نا تو آپ حضرت عمر کی طرف، حضرت علی کی طرف بھیج دیتے اور فرمایا کرتے تھے جب تک علی ہم میں ہیں ہم سے نہ پوچھا کرو، علی کو ہم سے زیادہ علم ہے، علی سے مسائل پوچھا کرو۔ یہ بڑے لوگ تھے، ان کی سوچیں بڑی تھیں۔ یہ ذہن نہیں تھا کہ جس طرح آج کل ہمارے معاذ اللہ پیروں کا بنا ہوتا ہے کہ میرا پیر کسی دوسرے پیر کو گیا تھا، میرا مرید کسی دوسرے پیر کو گیا تھے، کہتے نہ ہوئے کہ لگائی جائے، کہتا نہیں کسی دوسرے کو نہیں ملنا، کسی دوسرے سے بات نہیں کرنی، بس منجمد ہو کر ہے جو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ مجھے فقاہت کے حوالے سے بات یاد آئی کہ فقاہت کیا ہے۔ حضرت علی کا زمانہ ہے تو اس زمانے میں چونکہ یہ باقاعدہ ہاسپٹل نہیں تھے، جو ولادت کا سلسلہ ہوتا تھا دائیاں وغیرہ ہی ولادت کے اندر جو ہے وہ معاونت کرتی تھی۔ تو ایک دائیا نے نا ایک جھونپڑی لگائی تھی، یوں سمجھ لیں اس زمانے کا وہ ہاسپٹل تھا، جھونپڑی تھی، تو عموماً وہاں وہ اپنے گھر میں عورتوں کو لے آتی تو ولادت وغیرہ وہاں ہوتی۔ تو وہ دائیا کہتی ہے کہ عجیب معاملہ پیش آیا کہ ایک کیس کا تو میں نے ٹائم دیا تھا، دوسرے کو ٹائم نہیں دیا، لیکن ایمرجنسی کی صورت میں دونوں کیس میرے پاس آ گئے۔ اب رات کا وقت ہے، اندھیرا بھی ہے اور کوئی خاص روشنی بھی نہیں ہے، بہرحال ولادت تو دونوں کی ہو گئی۔ صبح مجھے پتا چلا کہ ایک کے ہاں بیٹی ہے اور دوسرے کے ہاں بیٹا ہے۔ اب یہی نہیں پتا چل رہا کہ بیٹی کس کی ہے بیٹا کس کا ہے۔ بیٹی ذرا سونی تھی تو ہر ایک جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ بیٹی میری ہے۔ پہلے والی عورت کہنے لگی یہ تو بیٹی میری ہے، دیکھو نا اس کے نین نقش میرے ساتھ مل رہے ہیں۔ دوسری کہنے لگی نہیں نہیں یہ بیٹی میری ہے، تم دیکھ نہیں رہی، یہ میری ہے۔ دونوں کے درمیان قریب تھا کہ لڑائی ہو جاتی کہ بیٹی میری ہے بیٹی میری ہے۔ وہ دائیا سیانی تھی، کہنے لگی کیوں لڑائی کرتے ہو، جب تک علی ہم میں موجود ہے ہمیں کیا لڑنے کی ضرورت ہے، اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا ہے مولا علی کو، چلو ان سے جا کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور یہ اس طرح مسئلہ پیش آیا، رات کو ولادت ہوئی، طریقی تھی نہیں پتا چلا، جان بوجھ کے نہیں غلطی سے ایسا ہو گیا، بچے مکس اپ ہو گیا، پتہ کیسے چلے، ذرا پیچیدہ مسئلہ ہے، مشکل مسئلہ ہے، ذرا سوچ سمجھ کے بتائیے گا۔ ہم مسکرائے، فرمایا مشکل تمہارے لیے ہے علی کے لیے نہیں۔ کہا حضرت بتائیں، ہمیں تو بظاہر مشکل لگ رہا ہے۔ فرمایا اس طرح کرو، دونوں عورتوں کے پستان سے دودھ نکالو، مقدار ایک جیسی ہونی چاہیے، اور پھر اس کو تولو، جو بھاری دودھ والی عورت ہے اس کا بیٹا ہے، جو ہلکے دودھ والی ہے اس کی ہاں بیٹی ہے۔ کہا حضرت یہ کیسے فیصلہ کر دیا آپ نے، کیسے فیصلہ؟ فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن کہتا ہے کہ مرد کا ڈبل حصہ ہے، تو جب اللہ نے مرد کا ڈبل حصہ بنایا ہے تو دودھ کے اندر بھی ڈبل حصہ ہی ہے، اس کا دودھ بھی بھاری ہے۔ نکالا مسئلہ قرآن سے ہی ہے، لیکن ہر ایک نہیں پہنچ سکتا یار، وہ فقیہ پہنچ سکتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، ذہانت عطا فرمائی ہے، وہی پہنچ سکتا ہے۔ اب ہر بندہ اٹھ کے کہے نہیں جی مجھے امام اعظم نہیں سمجھ آتے،
تو بھائی ہمیں تو سمجھ نہیں آتا، جنہوں نے دین کی خدمت اس قدر زیادہ کی اور پھر جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک صحیح احادیث کو پہنچایا۔ ایک بندہ کہنے لگا جی چونکہ اب بات ہوتی ہے، میڈیا کا دور ہے، تو فوراً لوگ حرم بھی پہنچ جاتے ہیں، حرم میں ایسا ہو رہا ہے جی۔ میں نے کہا اچھا یار، مسجد نبوی کے اندر جب تم داخل ہوگے نا، ایک دروازے کا نام ہے باب بلال، باب دروازے کو ہی کہتے ہیں، حضرت بلال کے نام پر وہ دروازہ ہے۔ اس دروازے میں داخل ہو گئے تو آگے کھلا صحن آ جاتا ہے، اور جب تم داخل ہوگے نا تو سب سے پہلے تمہیں چاروں آئمہ کے نام لکھے ہوئے مسجد نبوی کے اندر ملیں گے۔ امام اعظم کا نام ہے ویسے نعمان بن ثابت، امام شافعی کا نام محمد بن ادریس ہے، بقیہ امام مالک، امام محمد بن حنبل، چاروں آئمہ کے نام لکھے ہیں۔ اور آج بھی مکے مدینے کے اندر جو علماء فتویٰ دیتے ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، ہم غیر مقلد نہیں، ہم مقلد ہیں۔ پوری دنیا کسی نہ کسی امام کی پیروی کر رہی ہے، تقلید کر رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی جماعت، تھوڑے سے لوگ کھڑے ہو کر کے ہم امام اعظم کو نہیں مانتے، ہم تقلید کو نہیں مانتے، تو یار یہ کیا ہے بھائی؟ اتنے بڑے بڑے قد آور لوگوں کو سمجھ نہیں آنی چاہیے تھی۔ پھر حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کو تقریباً 1000 سال ہونے کو ہے، اور سرکار کے زمانے کے کتنے قریب ہے، کوئی تھوڑے نہیں کہہ رہا، 1000 سال کے قریب، 1445 چل رہا ہے، تو مطلب بڑا قریب والا زمانہ ہے۔ اور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حسنی حسینی سید بھی ہیں، پراپر عالم دین بھی ہیں، اور شریعت کو لے کر چلنے والے بھی ہیں۔ اس زمانے میں بھی آپ نے فرمایا کہ میں نے امام اعظم کی تقلید کی ہے، میں امام اعظم کی پیروی کرنے والا ہوں۔ جب اس زمانے میں اتنے بڑے بڑے لوگوں کو تقلید کی ضرورت ہے تو کیا اس زمانے میں ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہوگی یار؟ اللہ اکبر۔ بلکہ کشف المحجوب کے اندر ہی آج پڑھ رہا تھا، حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے جہاں امام اعظم کا ذکر کیا تو کیا کمال کے لفظ ہے۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں امام اعظم صرف مسائل میں ان کو مہارت تھی۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میرے امام کے پاس جو جس نظر سے آیا امام اعظم نے اسے وہی عطا فرمایا۔ کوئی مسائل لے کر آیا تو آپ نے مسائل کا حل بتایا، کوئی صوفی آیا تو آپ نے اسے صوفی باصفا بنا کر جو ہے، کوئی عشق کی دولت سے خالی تھا تو اسے عشق کی دولت سے مالا مال کر کے جو ہے وہ بھیجا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر ایک خصوصیت سے نوازا۔ ویسے امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم جو ہے متمول گھرانے سے تھے، مالدار گھرانہ، کاروباری گھرانہ تھا، والد صاحب بھی کپڑے کی تجارت کرتے تھے، آپ بھی کپڑے کے تاجر تھے۔ اب فرماتے کپڑے کا ہی کاروبار تھا۔ ایک دن دکان پہ بیٹھا تھا ایک درویش قسم کے آدمی، دکان میں داخل ہوئے تو کہا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی نام نعمان ہے اور والد صاحب کا نام ثابت ہے۔ کہا بیٹا دکاندار تم ہو؟ عرض کی جی علی جا دکاندار میں ہوں۔ فرمایا یار مجھے تو تمہارے چہرے پر اور ہی کچھ لکھا نظر آ رہا ہے، دکاندار نہیں لکھا نظر آ رہا، کاروباری نہیں لکھا ہوا نظر آ رہا، کچھ اور لکھا نظر آ رہا ہے، کوئی تقدیر کے معاملات اور ہیں، اللہ نے تم سے کوئی اور کام لینا ہے۔ اچھا حضرت کیا کام لینا ہے؟ فرمایا بیٹا اللہ کو راضی کرنے والا کام مجھے لگتا ہے۔ کہا اچھا حضرت۔ کہا لفظ سادے تھے ان بزرگوں کے، لیکن بزرگوں کے سادے لفظوں میں بھی بڑا حسن ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ایسے دل کے اندر پیوست ہو گئے۔ اب کاروباری جو لائن تھی وہ ٹمپریری سی ہو گئی۔ پہلے ہمہ وقت کاروبار کا ذہن ہوتا تھا، صبح جاتا سب سے پہلے جاتا، شام کو سب سے آخر میں آتا تھا،
اور کاروبار کے بارے میں بڑا سوچنا سمجھنا، کہاں سے مال خریدنا ہے، بیچنا ہے، نفع کیسے آنا، بس پھر ٹمپریری سا، بس جس کے ذریعے خرچہ چلتا رہے۔ کاروبار سے دل اچاٹ ہو گیا اور میں گوشہ نشین ہو گیا، بس عبادت، تلاوت قرآن، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھنی پڑھانی سننا، بس مسجد میں جاتا نماز پڑھتا اور واپس آ جاتا، لوگوں کے ساتھ کوئی اٹھک بیٹھک نہیں، کسی قسم کی کوئی بات ہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا تو غیبت، جھوٹ، کینہ، حسد، یہ ساری چیزیں لوگوں سے ہی ملتی تھی۔ آپ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ساری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی، مشکل کام ہے، ساری زندگی کسی کو برا نہیں کہا۔ ہماری تو بات جناب دن میں کئی مرتبہ کتنے لوگوں کو برا کہنا۔ امام اعظم گوشہ نشین ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہوں اور جالیوں کا دروازہ کھلا ہے اور میں اندر داخل ہوا ہوں۔ قبر انور بھی جو ہے وہ کھلی ہے اور اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی ہڈیاں جو ہیں وہ قبر میں ہیں، تو میں ان کو اکٹھا کر رہا ہوں۔ پھر کہتے خواب بیدار ہوا تو میں کچھ بڑا پریشان ہوا، یار کیسا خواب تھا۔ امام محمد بن سرین یہ معبر ہیں، خواب کی تعبیر بیان کرنے والے بہت بڑے امام ہیں، اس فن میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں خواب کی تعبیر بیان کرنے کے حوالے سے۔ ان کا ایک بڑا لاڈلا شاگرد ان سے پوچھا یار مجھے بتا سکتے ہو یہ خواب کی تعبیر؟ کہا حضرت آپ نے خواب دیکھا ہے؟ کہاں خواب میں نہیں دیکھا ہے۔ کہا آپ تو کپڑے کے تاجر نہیں؟ کہا ہاں یار تاجر، بہت زیادہ تاجر تو نہیں ہوں، اب میں معمولی سا رہ گیا ہوں۔ کہا کرتے کیا ہیں؟ کہا کچھ نہیں، بس عبادت کرتا ہوں۔ کہا اللہ اکبر، خواب اتنا پیارا آپ نے دیکھا ہے؟ کہا کیا بات ہے، بتا تو صحیح، میں تو صبح کا بڑا پریشان ہوں۔ کہا خواب کے اندر آپ سرکار کے جسم کی ہڈیاں جو جمع کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے احادیث جمع کریں گے، صحیح روایات اور موضوع روایات کو الگ الگ کر کے امت کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا ذخیرہ عطا فرمائیں گے۔ کہا اچھا۔ کہتے پھر بھی میں گوشہ نشین ہی رہا۔ چند دن گزرے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا نعمان یار، اللہ نے تمہیں گوشہ نشینی کے لیے پیدا نہیں کیا، اکیلے ہو کر بیٹھ جاؤ اس لیے نہیں پیدا کیا، نکلو دین کا علم حاصل کرو اور میری امت کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان تک قرآن و احادیث کے مسائل پہنچاؤ، قیامت تک وہ عمل کرتے رہیں گے، اللہ قیامت تک تجھے ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ پھر امام اعظم فرماتے ہیں میں نکلا، دین کا علم حاصل کیا اور امت کی رہنمائی کے لیے قرآن و حدیث کے اصول جو ہے وہ مرتب فرمائے۔ اصول اربع یاد رکھیں، احناف کے ہاں سب سے پہلے اصول اربع پر مسئلے کو پرکھا جاتا ہے۔ اصول اربع کیا ہے کہ جو بھی مسئلہ ہوگا سب سے پہلے قرآن سے دیکھا جاتا ہے، پھر حدیث کا ہے، پھر اجماع امت اور پھر قیاس ہے۔ یہ چار اصول ہیں جن پر مسائل کو پرکھا جاتا ہے اور پرکھ کر پھر دیکھا جاتا ہے کہ مسئلہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر قرآن سے اس کا ثبوت ہے تو بھائی قرآن سے، حدیث سے وجود ہے تو حدیث سے، اور اگر قرآن و حدیث سے بظاہرہ میں نہیں ملا تو صحابہ اور تابعین اور پہلے کے جو علماء تھے انہوں نے اس مسئلے کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر اس بات پر اجماع امت ہو چکا تو پھر اس کو لیا جاتا ہے، یا اب موجودہ دور میں مسئلہ درپیش آیا اور تمام علماء نے اس پر اجماع کر لیا یار یہ مسئلہ ایسے ہی ہے تو پھر اس پر عمل کیا جاتا ہے، وگرنہ پھر جا کر کہیں قیاس کا درجہ آتا ہے۔ قیاس یعنی سوچ و بچار کے ذریعے جو مجتہد ہے وہ جواب دے کہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یار ایسا ہی ہمارا مذہب نہیں ہے کہ ادھر سے پکڑا ادھر سے، جس طرح آج کل میں نے بتایا نا کہ ہر کوئی مجتہد بنا بیٹھا ہے،
اور کہتا ہے تقلید ضروری نہیں ہے، میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، میں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ میں ابھی عرض کر چکا ہوں قرآن پاک کی بعض آیتیں ناسخ منسوخ کے حکم میں ہیں، منسوخ ہو چکی۔ منسوخ کیا ہے؟ اسی طرح احادیث بھی منسوخ ہیں۔ منسوخ اور ناسخ یہ مکمل علم ہے۔ جس طرح مثال دیتا ہوں آپ کو، اب آپ بعض احادیثیں وہ پڑھیں گے جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپس میں گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی جو ہے وہ سفر سے واپس آئے، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول نے بعد والی حدیث دوسری حدیث میں منع کیا ہوا ہے۔ وہ واپس آئے، نماز شروع کی، کہا ہاں ٹھیک ٹھاک ہو۔ ایک نے نا ذرا ڈرانے والی نظروں کے ساتھ دیکھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ کہا یار میں سفر پر گیا تھا، بڑا مزہ آیا وہاں تجارت کی، ایسا 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 اور سب۔ یہ ساری نماز میں باتیں کرتے رہے، نماز سلام پھرا تو کہا یار تم ناراض ہو مجھ سے؟ کہا نہیں کوئی ناراضگی نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ کے رسول نے نماز میں گفتگو کرنے سے منع کر دیا؟ اب کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ تو جو بعد والی حدیث ہے یہ پہلی حدیث کی ناسخ، یہ گفتگو کرنے والی حدیث منسوخ ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیات جیسے شراب ہے، شراب حرام ہے، لیکن جب ابتدائی آیات اتری ان میں حرمت نہیں آئی۔ اب وہ آیت کو لے کر کے جناب شراب تو حلال ہے، دیکھیں قرآن میں ہے، بھائی وہ تو منسوخ ہو چکی، اس کا حکم ختم ہو چکا۔ اب اگر مجھے اتنا شعور ہے، مجھے اتنی سمجھ بوجھ ہے کہ مجھے قرآن کے ناسخ منسوخ کا علم ہے، حدیث کے ناسخ منسوخ کا علم ہے، تو پھر آپ حدیث پیش کریں، پھر آپ قرآن کی آیت پیش کریں۔ لیکن اتنا علم نہیں ہوتا، اس کے لیے پہلے آپ کو مشورہ ہے درس نظامی میں داخلہ لیں، 8 سالہ کورس کریں، اس کے بعد تخصص فی الفقہ یعنی تخصص کریں، کوئی 2-4 سال تخصص کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا علم ہوتا ہے یار۔ وہ مجھے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آ گئی، اٹھدیاں پھڑنا ہے جڑا گھر بیٹھا وہ پھڑتا ہی نہیں۔ ہم اوپر والی بات پکڑ لیتے ہیں، یہ دیکھیں یہ حدیث میں آیا ہے۔ بھائی تمہیں حدیث کی کیا سمجھ ہے؟ حدیث کی قسموں کا پتہ ہے کہ کون سی کتنی ساری قسمیں ہیں، یہ کون سے درجے کی حدیث ہے؟ سمجھ اور شعور نے دین کو مذاق بنا لیا، جیسے چاہتے ہیں دین کو ویسے۔ جگہ جگہ آج کل لوگوں نے دکان کھول لی، ایک کمرے میں بیٹھتے ہیں، موبائل لگاتے ہیں، جناب وہ کتاب کھولتے ہیں، جناب وہ بلے 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 کیا کر دیا حضرت نے، وہ یار یہ تو نئی بات بتا دی۔ ہم بھی ایسے ہیں کہ جناب اگلے بندے کی دکان چمکانا شروع ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یار نئی بات بتائی ہے۔ اور جس بات پر 1400 سال سے علماء چلے آ رہے ہیں، امت کا اس بات پر اتفاق ہے، وہ 1400 سال والے غلط ہو گئے اور یہ اکیلا ٹھیک ہو گیا۔ سوچنا تو چاہیے یار، 1400 سال سے یہ بات چلی آ رہی تھی، کسی نے اس بات میں اختلاف نہیں کیا، کسی نے اس کو غلط نہیں کہا۔ آج یہ اکیلا ہی ایک کمرے میں بیٹھ کر جو ہے وہ دکانداری چمکا رہا ہے اور صحابہ اور تابعین اور اہل بیت کو غلط قرار دے رہا ہے۔ بھائی 1400 سال والے پیچھے جو اتنے بڑے عالم دین تھے وہ سوئے ہی رہے، اور کہتا نہیں یہ بات ٹھیک کر رہا ہے۔ ہم چونکہ خود ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو پڑھ سکیں، کوئی بات کرتا ہے تو ہم کسی کی بات کو آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں یار ایسا نہیں ہونا چاہیے، جس بات پر امت کا اتفاق ہے کیوں تفرقہ ڈال رہے ہیں، کیوں نئی نئی دکانیں کھول رہے ہیں؟ امت پہلے ہی بھٹکی ہوئی ہے، پہلے ہی لوگ جو ہے عمل سے بڑے دور ہو چکے ہیں۔ یقین مانے بحث کرا لے ہم سے جتنی کرانی ہے، کئی گھنٹے ہم بحث کرنے کے لیے تیار ہیں، اور عشاء کی پوری نماز پڑھتے ہوئے ہمیں جناب پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، دوسرے لفظ کو موت پہ جاتی۔ بحث جتنی کرا لے، ہر کوئی مفتی ہے، ہر کوئی فقیہ ہے، وہ کہتا ہے جو مجھے پتا ہے نا وہ کسی اور کو پتا نہیں، اور پتا کس نے دیا؟ گوگل نے۔ اللہ خیر کرے، جس کو خود سمجھ اور شعور نہیں ہے، جس کو پتا ہی نہیں ہے، اس نے تو بس آپ کو نکال کر دینا ہے۔ یہ علم کہاں کیسے ہے، پوری ڈیپلی جا کر دیکھیں، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں جی ہر فن کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے ڈاکٹر ماہر ہونا چاہیے، اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔
आम डॉक्टर नहीं, गली मल्ले वाला डॉक्टर नहीं, इन्हों की पता है तो रिपोर्टा नहीं पढ़नी आदि। और दीन का मसला हो तो हम गूगल पर लिख कर ही कहते हैं जनाब चलो जी। बड़े बड़े आप सियाने हैं दीन के मामले में। दीन का मसला है तो गूगल पर, अपनी बीमारी है तो डॉक्टर के पास, और वो भी स्पेशलिस्ट। अल्लाह खैर करे, इतनी समझदारी दीन के मामले में आपकी। भाई किसी जिसने इल्म हासिल किया है ना, जिसने दीन को सीखा है, उसके पास जाकर अदब से इल्म सीखेंगे तो इंशाल्लाह इल्म फायदा देगा, वरना फिर इसके जरिए तबाही आती है। इमाम आज़म अलैहि रहमतुल्लाहि अलैहि का ये मुबारक महीना है और ये माह शाबानुल मुअज़्ज़म है। एक कौल के मुताबिक इमाम आज़म अलैहि रहमतुल्लाहि अलैहि का जो विसाल हुआ है वो शाबानुल मुअज़्ज़म, और एक ये है कि रजब। तो बहरहाल इन बुजुर्गों ने क्या की है, दीन की खिदमत की है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फरमाए, आमीन।